साहिबो इन दिनों पीटीआई की जानिब से एक कैंपेन चल रही है, गद्दार कौन? और उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि याह्या खान गद्दार है, जबकि मुजीबुर रहमान हीरो हैं। मज़े की बात यह है कि 3 बरस पहले ये उल्टा था मामला। 3 बरस पहले इनके यहाँ जर्नैल हीरो हुआ करते थे और मुजीबुर रहमान गद्दार था। लेकिन सवाल ये है कि जो आज ये बात कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है, तो गड़बड़ क्या है? दोस्तों याद रखिएगा कि सच कभी भी आइसोलेशन में सच नहीं होता। सच हमेशा टोटैलिटी में सच होता है। जो मुकम्मल सच होता है, वो पूरे सियाक के साथ होता है। बगैर सियाक के अगर सच बोलने की कोशिश की जाए या सिलेक्टिव सच बोलने की कोशिश की जाए, वो असल में सच नहीं होता। पाकिस्तान में सियासी जमातों की तारीख हमारे सामने है। नून लीग जितने भी जोरों शोर से मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम की बात करे या मुल्क में जमहूरियत की बात करे या पार्लिमानी पालादस्ती की बात करे, उसकी तारीख लेकिन उसके पीछे मौजूद रहेगी। 90 की दिहाई में आईजेआई और उसी तरह 1985 से लेके और देर तक जो फौज के साथ नून लीग का संबंध था या ताल्लुक था, और जिस तरह से जर्नैली आशीर्वाद पर इस जमात को आगे बढ़ाया गया था, ये उसको तब्दील नहीं कर सकती। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर जमातें मिच्योर होती हैं और धीरे धीरे उनके अंदर ये स्टेबिलिटी भी पैदा होती है और ये सोच भी पैदा होती है कि जर्नैली कंधों पर आप जब तक चलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो तारीख से मिला हुआ सबक है, ये सीखें भी। हम आज देख भी रहे हैं, नून लीग एक बार फिर जर्नैली आशीर्वाद के साथ खड़ी है और हुकूमत चला रही है। हालिया इंतखाबात में जिस अंदाज की धांधली हुई है, वो भी हमारे सामने है। लेकिन ये तो एक मामला है। अभी ज़रा 1971 पर ज़रा आज बात करते हैं। क्या वाक़ई याह्या खान ही गद्दार था या याह्या खान भी गद्दार था? तो साहिबो बात यह है कि इमरान खान साहब और पीटीआई की जानिब से चल रहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जाना चाहिए, और ये यकीन भी है कि कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए कि हमूदुर रहमान कमीशन जो पूरी है, वो तो सामने ही नहीं आई। अगर ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पूरी की पूरी सामने होती, तो आज पढ़ी जा सकती थी। उसके इसके कुछ सिलेक्टिव हिस्से ही जारी हुए हैं, वो भी इमरान खान के दौर में जारी नहीं हुए। इमरान खान को अगर इतना ही शौक था, तो इनको चाहिए था कि जब वो वजीर आजम थे, तो ये पूरी रिपोर्ट जारी कर देते। और आज जो हुक्मरान हैं, अगर उनको लगता है कि जो इमरान खान कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो इनको चाहिए कि आज हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जरूर जारी करते। लेकिन यकीन कीजिए कि जितनी भी दस्तयाब है, वो रिपोर्ट जरूर पढ़ें। जो उसका डी क्लासिफाइड हिस्सा है, वो भी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें भी कई चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे अहम चीज जो आपको मिलेगी, वो ये क्लेम जो नवाज शरीफ और ये जो पीटीआई और इमरान खान कर रहे हैं, उस क्लेम का उलट मिलेगा। यानी याहिया खान भी गद्दार थे, याहिया खान ही गद्दार नहीं थे। उसमें तफसील से लिखा हुआ है कि वो कौन से हालात बने जिनकी वजह से मशरकी पाकिस्तान या बंगाल में शोरश पैदा हुई और उसने जोर पकड़ा। उसमें सिर्फ ये जिक्र नहीं है कि भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान जो इंतखाबी मार्का हुआ था और उसमें मशरकी पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गए थे और मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो कामयाब हुए थे, लेकिन उनकी सीटें कम थी और फिर सीटों के नाजे पर ही हुआ था। ऐसा नहीं है, इससे पहले का मामला था। वो मामला जो भुट्टो से भी पहले का था, वो मामला जो याहिया खान से भी पहले का था, वो मामला था अयूब खान के दौर का। आपको अगर हकीकी मानों में देखना हो कि पाकिस्तान कैसे टूटा, तो उसकी बागडोर, उसकी जो ट्रेसेस हैं, वो याहिया खान में नहीं मिलेंगे, वो अयूब खान में मिलेंगे। वही अयूब खान जिसने पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगाया, वही अयूब खान जिसने पाकिस्तान की तारीख का पहला कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया, वही अयूब खान जिसका पोता उमर अयूब इस वक्त पीटीआई का पार्लिमानी लीडर है। और वो ये नहीं कह रहा, ये नहीं मैं कह रहा कि वो अपने दादा का जुल्म या दादा का जुर्म उस पर नाफिज कर दिया जाए, ये बात नहीं है। बात यह है कि पोता दादा के जुर्म को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वही पीटीआई जिसने अपना सबसे बड़ा जो मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया था, उसमें अयूब खान को वीडियो के तौर पर पेश किया था और इमरान खान ने कहा था मेरा मिसाली है। तो ये है कहानी। मामला ये है कि पाकिस्तान को जो बदतरीन नुकसान पहुंचा, वो मालियाती नुकसान हो तो पाकिस्तान की तारीख के पहले इब्तदाई जो कर्ज हैं, वो अयूब खान ने लिए हैं, जो आज तक आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे। डैम के नाम पर, वो भी मैं आगे कभी तफसील से बताऊंगा कि डैम के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड किया था अयूब खान ने कोता दिमागी के साथ। लेकिन उसके बाद
کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا، بنگالیوں کے ساتھ جو زیادتی 1 یونٹ بنا کے اور پاکستان کا بنیادی آئیڈیا توڑ کے اپنا آئیڈیا مسلط کر کے جو فوجی آئیڈیا تھا، ایوب خان نے جس انداز سے پاکستان کو 2 کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ نے 1 یونٹ کر کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کیا تھا، اسی کے اندر تھی تقسیم کی بنیاد، یہی تھا وہ معاملہ جس کی وجہ سے تقسیم بڑی تھی۔ دوسرا، پھر جب مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکاتی منصوبہ دیا تھا، اس 6 نکاتی منصوبے کے خلاف سب سے پہلا کام ایوب خان کی دور میں شروع ہوا تھا، غدار کہنے کا مجیب الرحمان کو، اور مجیب الرحمان کو بھارتی ایجنٹ کہنے کا کام یہ تو ایوب خان نے شروع کیا تھا۔ یحییٰ خان کے دور میں تو آخری آپریشن ہوا تھا صرف، اس سے پہلے جو تمام تر یوں سمجھے کہ تباہ کن حالات ہیں وہ پیدا کر دیے تھے۔ یحییٰ خان کا جب دور آیا تھا اس وقت تو معاملہ بالکل اپنے آخر پہ تھا۔ تو یحییٰ خان اس پورے بڑے سانحے کا ایک مجرم تو ہے، لیکن آپ پورا سانحہ یحییٰ خان کے سپرد نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، اس کے بہت سارے مجرم ہیں، اس کے وہ سارے جرنیل مجرم ہیں جو اپنے قوم پر لڑاکا طیاروں سے بمباری کرنے کے اعلانات کر رہے تھے۔ یحییٰ خان تو نشے میں، شراب میں اور عورتوں میں دھت تھا۔ اس وقت کون سی ملٹری کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو جرنیل تھے وہ یہ طے کر رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے عوام جو بنگال کے لوگ تھے ان پر مشین گنوں کے ساتھ اور بموں اور میزائلوں کے ساتھ حملے کرنے ہیں، وہاں ایک ایک گھر کو نوک کر کے، جس گھر میں شائبہ بھی ہو کہ یہاں مفتی کا ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سارے بچے مارنے کا، یہ تو یحییٰ خان سے آگے کا معاملہ تھا۔ تو اس لیے میری ذاتی رائے میں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ اسکیپ گوڈ بنانے کی کوشش عمران خان صاحب نہ کریں۔ ہاں، اب اگلا سوال یہ کہ بھائی لیکن وہ جو انتخابات والا معاملہ تھا وہ تو یہی ہوا تھا نا، تو انتخابات والے معاملے سے پچھلا معاملہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ فاطمہ جناح کا بھی انتخاب والا معاملہ تھا، اگر فاطمہ جناح کامیاب ہو جاتی تو پاکستان نہیں ٹوٹتا، تو پاکستان اور فاطمہ جناح کس کے مقابلے میں لڑی تھی؟ ایوب خان کے مقابلے میں لڑی تھی، اور اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ کون تھا؟ مجیب الرحمان تھا، بادشاہ خان تھا، اس وقت تو وہ لوگ تھے ان کے ساتھ جو جمہوریت پسند لوگ تھے، یہ تو دوسری پارٹی تھی۔ عمران خان اگر اس دور میں بھی ہوتے تو فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں ہوتے، ایوب خان کے ساتھ ہوتے، یاد رکھیے گا۔ پھر اگلا بات کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ ضیاء الحق کی وہ باقیات ہیں، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ ضیاء الحق نے نواز شریف کو لانچ کیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ضیاء الحق کا ایسا کون سا بیانیہ ہے جس پر اس وقت نواز شریف آگے ہیں اور عمران خان پیچھے ہیں؟ آپ کوئی بھی ضیاء الحق کا بیانیہ دیکھیں، اس میں عمران خان آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا بیانیہ ہے ضیاء الحق کا جس کو عمران خان رد کرتے ہیں، جس کو آپ کہیں گے نواز شریف اس کے علم بردار ہیں اور عمران خان نہیں ہے؟ سب کے سب وہی ہیں، سب کے سب وہی ہیں۔ تو یہ خدا کا واسطہ یہ جملے بازیاں نہ کریں کہ جی عمران خان ہیرو ہیں تو وہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اسی طرح کی میسو دھاندلی ہوئی ہے اس دور میں بھی، ہو سکتا ہے نا 19-20 میں اس طرح زیادہ جتا دی ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بنیادی نقطہ یہاں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس میں فوج انوالو ہے، اس کے خلاف آپ کو لڑنا پڑے گا کہ فوج کا سیاسی کردار آپ کس طرح سے ختم کریں، اور وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا منصوبہ کیا تھا جی؟ پہلے ابھی باجوہ ہوں گے، باجوہ کے بعد جنرل فیض آ جائیں گے، اس کا جنرل آصف غفور آ جائیں گے، یہ 30-35 سال تک ملک میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام لپیٹ کے صدارتی نظام نافذ کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گا، سارے جو سیاسی جماعتیں ان کو ختم کر دیں گے، یہاں پر صرف ایک فاشسٹ ایک نظریے کے تحت ایک آمریت نافذ کر دیں گے اور عمران خان بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ تو اس لیے میری رائے میں اس وقت پی ٹی آئی کا جو یہ بیانیہ ہے یہ صرف نوجوانوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ پاکستان ٹوٹنے کی وجہ یحییٰ خان دوستو نہیں ہے، پاکستان ٹوٹنے کی وجہ ایوب خان ہے، وہی ایوب خان جو اس وقت بھی آئیڈیالوجیکلی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جگت بازیوں سے بچا کریں، سوال کیا کریں۔ باقی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نواز شریف کی سائڈ لے رہا ہوں۔ نواز شریف یا پیپلز پارٹی، ان میں سے کوئی بھی کوشچن سے ماورا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ جی اس وقت جو پاکستان میں جو زیادتیاں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ چل رہی ہیں زیادتیاں، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی اگر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو بھی زیادتی ہو رہی ہوتی۔ تو اس لیے یہ اس سے نکلیں آپ۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر سیاسی جماعت فوج کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے مخالفین کو رگڑے دے رہی ہوتی ہے اور بعد میں رونا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی پی کا قانون آپ کے سامنے ہے، 2015 میں پی کا قانون جو تھا یہ بنانے کی کوشش کی نون لیگ نے سائبر کرائم کے حوالے سے،
اس کو مزید سخت کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے. جو نون لیگ نے بنایا وہی قانون نون لیگ کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوا عمران خان کے دور میں, اور جو عمران خان نے کیا وہی قانون استعمال ہوا عمران خان کے لوگوں کے بارے میں خلاف پی ڈی ایم کے دور میں, اور جو پی ڈی ایم کر رہی ہے آج اور اس سے پہلے وہ یہی استعمال ہونا ہے ان کے حق میں. تو یہ ایسے ہی چلے گا, یہ دائرہ ہے. یہ جو آج اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, ان کو دیکھیے گا کہ کل انہوں نے رونا ہے, اور جو آج رو رہے ہیں انہوں نے کل ٹھیک نہیں کرنا, انہوں نے کل ہنسنا ہے. ان کو بھی جمہوری لڑائی تو ہے نہیں, کوئی دستوری لڑائی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایسے ہی دائرہ چلے گا, آپ اور میں ہلکان ہوتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو یہاں نیچے جواب میں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں. اپنا خیال رکھیں. آداب, السلام علیکم.